نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسرار واشتبه الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا. اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں ایک وقت اور ساتھ جمع فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الاسرار وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیته منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا. رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے راضی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے. کثرت سے مجھ پر درود پڑھے. ایک اور حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھتا ہے رب تعالی جل شانہ اس کے اس دن رات کے گناہ معاف فرماتا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ روز محشر سب سے زیادہ میرے نزدیک ہو تو وہ پھر مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. وہ پھر مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الاسرار وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیته من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. یہ جو 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں فضیلت کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے متن کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کروں. عن ابی کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا ابا کاہل من صلی علی کل یوم 3 مرات وکل لیلۃ 3 مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبه تلک اللیلۃ وذلک اليوم.
حدیث مبارک میں جو بات بیان فرمائی سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو کاہل جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت میں اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے گے۔ لیکن اس میں ایک بات شرط رکھیے کہ محبت اور شوق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی محبت اور شوق میں موجود ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان یلقى اللہ راضیا من سرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر الصلاة علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع اعظم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ یہ متن کے ساتھ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ تلاوت کرتی ہیں عربی متن کے ساتھ۔ اگر کوئی بات کا بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، اس کا پروف کیا ہے، تو اس لیے عربی متن کے ساتھ آپ کے سامنے تاکہ کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خود بھی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ خود بھی، اس کے فرشتے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعزت کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس کے متعلق حدیث مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ 80 مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 80 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں شمار ہے۔ قرآن عظیم الشان کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یقیناً انکا، بے شک، اسی میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، لعلی خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک، آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اشرف کریمی صاحب کے پروگرام میں اس آیت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور یہ پوری آیت جو تلاوت کی گئی تھی 4 آیات تھی۔ ابھی ٹائم کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اسی کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک۔ بات یہاں پر بھی وہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، چند ایک واقعات، اسی سے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک مائی صاحبہ مکہ پاک کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور اس خوف سے چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ ایک شخص مکہ پاک میں ایسا ہے کہ جو بندہ اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا۔ تو وہ مائی کافرہ تھی، وہاں سے ہجرت کر کے
دوسری جگہ پہ جا رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک نے اسے دیکھا اور پوچھا مائی صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی بچہ یہاں پہ ایک شخص ایسا آیا ہے کہ صرف جو اسے دیکھتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے عرض کی فرمایا اس مائی صاحبہ سے یا مائی صاحبہ اس طرح کریں کہ یہ اپنا سامان مجھے دے دیں، آپ نے جہاں تک جانا ہے وہاں پہ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ جب منزل پہ پہنچے تو وہاں پہ سامان اس کے حوالے کیا، جانے لگے تو مائی عرض کرنے لگی یا بچہ اپنا نام تو مجھے بتا جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مائی صاحبہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کے خوف کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کے گئے۔ سبحان اللہ۔ بھائی نے دیکھا کتنا عظیم اخلاق کا مالک یہ شخص، انتہا درجے کی تعریف کے لائق یہ شخص، لوگ اس سے خوف زدہ ہے۔ مائی صاحبہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ حق پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اور مسلمان۔ ایک جگہ پر وہ تلوار کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اسی طرح تلوار کے واقعے سے ہی ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کی رہائش گاہ کے قریب رات کا وقت تھا، ایک یہودی پہنچا اور رات کا وقت تھا، وہ رات گزارنا چاہتا تھا، مختصر کر کے بیان کرتا ہوں، اور خوف بھی تھا اس کے دل میں، یہ مسلمان کہیں مجھے جان سے نہ مار ڈالے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اور یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا خاصہ بھی ہے کہ ابھی دشمن 1 ماہ کی مسافت پر ہوگا، دشمن 1 ماہ کے سفر کے فاصلے پہ ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا رعب، دبدبا، خوف اس کے اوپر طاری ہے۔ یہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو یہ خاصہ عطا فرمایا۔ یہودی تھا، رات اس نے وہاں پہ بسر کی، خوف میں تھا، خوف کی وجہ سے وہ بستر کے اوپر ہی اس نے وہ بول و براز کر دی۔ صبح اٹھا تو اس خوف سے کہ اب کہیں مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو، وہ صبح ہی نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ تو اس طرح چلا گیا ہے لیکن غلطی سے اپنی تلوار یہیں پہ بھول گیا ہے، اپنی تلوار یہیں پہ بھول گیا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کی تلوار لی اور اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب وہ ملا تو اسے کہا بھائی کہ یہ تمہاری تلوار وہاں پہ رہ گئی تھی، یہ تو لیتے جاؤ۔ وہ اس خوف میں تھا کہ میں نے تو کیا کام کیا، اور امام الانبیاء علیہ السلام کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہودی ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کر یہ اس طرح کر کے چلا گیا ہے، تو میں تو خوف کی وجہ سے وہاں پہ بھاگ پڑا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ اخلاق عظیم کہ اس کو اس کی تلوار لوٹانے کے لیے اس کے پیچھے جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا، کلمہ حق پڑھ کے مسلمان۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی نے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی پبلک ڈیلنگ کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بے شمار کفار کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، بلکہ وہ خود آپ کے اخلاق حمیدہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف دے دے، کوئی تھوڑی سی پریشانی دے دے، ہم تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تو اتنا ظرف ہم نہیں رکھتے، لیکن ہونا چاہیے کہ اس سے انسان کے رتبے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو۔ اخلاق، اب یہ خندہ پیشانی سے دوسرے مسلمان بھائی کو ملنا یہ بھی اخلاق ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خندہ پیشانی سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارک
کمال درجے کی حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے جتنا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دن کو روزہ رکھنا آسان کام تو نہیں ہے، رات بھر عبادت کرنا آسان کام ہے نہیں، ایک محنت طلب چیز ہے۔ تہجد پڑھنی پڑے بندہ سمجھتا ہے کہ ایک محنت طلب چیز ہے، لیکن تہجد کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رات بھر عبادت کرنا، یہ غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ 40 سال آپ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 40 سال، ویسے وقت کے غوث تو نہیں بن گئے، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی، وقت کے غوث تھے۔ اللہ کی عطا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب کوئی سوچے بھائی بندہ مرنے کے بعد کون زندہ ہو سکتا ہے، تو بھائی وہ جو 300 سال اصحاب کہف غار میں پڑے رہے، سوئے رہے، وہ ایک لحاظ سے تو سوئے، لیکن 300 سال وہاں پہ کوئی 300 سال سو سکتا ہے؟ گویا کہ ایک لحاظ سے وہ مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا گیا۔ نیند بھی تو مثل موت کے ہے نا، فرمائی گئی مثل موت۔ 300 سال بعد موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے، اللہ کریم سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، باتیں کرتے تھے رب تعالیٰ جل شانہ سے۔ آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کہتے ہیں کہ ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تسلیم کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے رب کو ظاہر نہ دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو تب تک تمہارے رب پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم انہیں ظاہر نہ دیکھ لیں گے، تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک کڑک نے، ایک گرج نے آ کے گھیر لیا اور تم سارے کے سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اس کا پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بندہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، تو تہجد بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے جتنا رتبہ حاصل کر لے۔ ایک مائی صاحبہ روزانہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی پہ کوڑا پھینکتی، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، کوڑا پھینکتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں۔ ایک دن دیکھا کہ وہ مائی صاحبہ جو ہے وہ کوڑا نہیں پھینک رہی ہیں، انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، وہ مائی صاحبہ کا پتہ کرو، وہ مائی صاحبہ کدھر گئی؟ پتہ چلا کہ وہ مائی صاحبہ بیمار ہیں، اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے دیکھا یہ وہی اللہ کے پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرے گھر میں نے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ میری عیادت کو آئے۔ آپ کا اخلاق عظیم دیکھ کر مسلمان
عظیم اخلاق کے معنی۔ اس میں یہاں پر عیادت کی بات ہے اور دو باتیں یہاں پہ اکٹھی ہوگی، ایک تو عیادت کی اور ایک ہمارے محمد الطاف صاحب نے وہ پوچھ رہے تھے مسئلہ بھی میرے بیٹے کا نکاح ہوا ہے تو اس کا کھانا ہم نے فلاں شخص کے گھر بھیجا تو اس نے کھایا نہیں، اس نے کہا جی ہم تو یہ نکاح کا کھانا نہیں کھاتے۔ مسئلہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، نہ پتہ ہو تو پوچھنا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسائل کی محفل، ایسی محفل جس میں مسائل بیان ہو رہے ہوں، وہ 1000 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو عیادت اور کھانا کسی کا بھیجنا، اس میں حدیث مبارک کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق، کیا؟ جب وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دے، جب اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جایا جائے۔ چوتھا یہ کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ مجھے کسی کو کھانا پیش کرنا، کسی کو اپنے گھر بلانا، دعوت میں بلانا، کھانے کے لیے بلانا، یہ اس کا حق ہے دعوت دینے والے کا۔ دوسرے کو چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو قبول کرے، کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو۔ اب نکاح کا کھانا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا جی۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی تو چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، آپ ہی تو چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ رفیق صاحب کے یہاں جو محفل ہو رہی ہے کل شام، وہاں اس کو وضاحت سے بیان کروں گا قرآنی آیات کی روشنی میں۔ کسی بندے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہو بندہ اس کو حرام کر لے۔ اور النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حمیدہ تو یہ تھا کہ آپ کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور پھر اگلے روز آپ کی خدمت میں ایک حلوے کا پیالہ پیش کیا، ایک پیالہ پیش کیا۔ ہماری طرح کا ہوتا تو چلو بھی ٹھیک ہے، کوئی صبح کھا لوں گا، کوئی دوپہر کو، کوئی شام کو، چلو اچھا آسرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے سارے مدینہ والوں کو دعوت دی کہ سارے مدینہ والے آؤ، تمہاری دعوت ہے میرے گھر۔ اللہ اکبر۔ 10 کے گروپ، 10 کی ٹولی، 10 بندے آتے گئے، اسی ایک پیالے سے کھاتے گئے اور جاتے گئے۔ آپ کا اخلاق ہے، پیار ہے، محبت ہے، جو کچھ ہے پیش کر دیا۔ 10 بندے آتے گئے، 10 صحابہ آتے گئے اور جناب وہ کھاتے گئے جاتے گئے، یہاں تک کہ سارے مدینہ والوں نے اس ایک ہی پیالے سے حلوہ شریف سیر ہو کے تناول فرمایا، اور جب دیکھا تو ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عظیم اخلاق کے آقا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، 70 کے قریب صحابہ کرام اس محفل میں موجود تھے۔ دائیں طرف سے شروع کیا گیا، سب صحابہ نے سیر ہو کر وہ دودھ پیا، اور جب واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے آپ کی خدمت میں پہلے پیش کیا۔ پھر آپ نے نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لحاظ سے اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے کہ ہر ایک کو برابر کا اس کا حق عطا کرتے۔
تو پتہ کیا چلا کہ اس طرح کوئی بیمار ہو جائے، کوئی عیادت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اور اگر کوئی دعوت ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، یہ ساری چیزیں۔ اور پانچواں کیا کہ اگر وہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، شریک ہو۔ اور چھٹا یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں خیر خواہی چاہی جائے اس کی۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق کیا ہیں کہ جب وہ سلام کرے، سلام کا جواب دیا جائے، اس کو چھینک آئے، وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے، اس کی تیمارداری کرے، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر وہ مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اور چھٹا یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی چاہے، اس کی بہتری چاہے۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا عظیم اخلاق۔ اور ایک حدیث جو بھی میں نے بیان کی ہے، یہ امام اشرف کریمی صاحب کے پروگرام میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے، کہ وہ شخص جس کا اخلاق اچھا، وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے جتنا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر ہم اپنی ازدواجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، علمی، عملی زندگی میں گویا کہ اپنی زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس، تمام شعبہ جات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ڈپارٹمنٹس، شعبہ جات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کا عظیم اخلاق اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرنے کی، اس کی پہچان عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے خالد بھائی، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشتاق باٹلے والے ہیں، سجاد باٹلے والے، ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کی فرضوں کے بعد یہ دعا کریں گے، اور بھی ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے انشاءاللہ۔ تو اپنا جوید مولوی صاحب ہیں، شکیل صاحب اور عبدالغنی صاحب، ان کے والد گرامی کے لیے صحت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور 24 تاریخ کو جو پروگرام ہو رہا ہے، 24 تاریخ کو آ رہا ہے جمعۃ المبارک، اور 6:30 بجے پروگرام شروع ہوگا۔ ایک یوربا لنڈا کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں پہ یہ محفل میلاد پاک کا جوید مولوی صاحب، ان کے تمام برادران، شکیل صاحب، عبدالغنی صاحب جی کے اہتمام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ سبھی کو آپ کو دعوت ہے، آپ وہاں پہ ضرور شریک ہوں۔ یہ بخشش کی محفل ہے، رحمت کی محفل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرکاء محفل میں شریک ہو کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود پڑھ کے جاتے ہیں، تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو یہ بخشا ہوا اپنے گھروں کو جا رہا ہے، یہ بخشا ہوا اپنے گھروں کو جا رہا ہے۔ بخشش کس کو نہیں چاہیے؟ ہماری زندگی کی کوتاہیاں، خامیاں، اپنی مرضی چلانا تو ہمارا اپنا ایک فیورٹ ہے نا، اس سے تو ہم باز آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت ہمارے سامنے بھی ہو، پھر بھی اپنی مرضی چلانے سے باز نہیں آتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر۔ ہم مانتے ہیں ہم قصوروار ہیں، حقیقت میں ہم قصوروار ہیں۔ ہم نہیں مانتے تیری بات کو، تیرے محبوب کی بات کو، تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، تو ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔